اور تمہیں ہر راوی لکھے گا جیسے ہی حسین کی شہادت ہوئی آفتاب میں گہن لگ گیا، آفتاب نے چہرہ چھپا لیا، رات آئی تو چاند نے بھی اپنا چہرہ چھپا، چاند گہن سورج گرہن عاشور کے دن ایک ساتھ ہوا، کبھی نہیں ہوا، اب ہوگا اس دن جس دن مہدی آئیں گے، دو بار سورج گرہن چاند گرہن۔ یہ سورج سیاہ کیوں ہو گیا؟ اسے پتا ہے ابھی خیمے جلیں گے، ابھی عصمت ماں بیبیاں باہر آئیں گی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد چاند طلوع ہو جائے گا، 10 تاریخ کا چاند ہے 11ویں کی شب کا، تو اوپر آئے گا تو اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، نقاب پڑ گئی، اس لیے کہ بیبیاں فرش پہ بیٹھی ہیں۔ اور ایسے میں کسی بیوی نے کہا بچہ نہیں ملتا میرا، جب خیمے جلے تھے تو باہر کی طرف دوڑا تھا، زینب نے کہا بھی ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اٹھی تھی بس کہا تھا ام کلثوم سے چلو اس بیوی کے بیٹے کو ڈھونڈ کر لائیں، کہ سامنے سے ایک بیوی آ گئی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے، ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے، آواز آئی زینب زینب، قریب گئی، کہا بیوی کیا بات ہے؟ کہ یہ تیرے قافلے کا بچہ مجھے فرات کے پاس ملا، میں نے کہا میں تجھے پہنچا دوں، تیری امانت۔ کہا بی بی لشکر یزید میں کوئی عورت نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی تو اس سے یہ امید نہیں کہ ہم پہ رحم کھائے، اور ہم میں سے تم ہو نہیں اس لیے کہ تمہارے سر پہ چادر ہے اور ہمارے سر پہ چادر نہیں، تم ہو کون؟ تو چہرے سے چادر ہٹائی، کہ چاند میں گہن نہ ہوتا تو دکھاتی حسین کا لہو میرے چہرے پر، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ یہ شام غریباں ہے، مصائب سن پاؤ گے آج کے؟ اماں آپ کربلا میں ہیں؟ کہا 2 محرم سے یہی ہوں، 2 محرم سے یہی ہوں، سب کے لاشے پہ پہنچی ہوں، علی اکبر کے لاشے پہ میں تھی، عباس کے لاشے پہ میں تھی، حسین کے لاشے پہ میں تھی، اور زینب کبھی میں حسین کے لاشے پر ہوں گی کبھی تیرے پاس، گھبرانا نہیں، جب تیرا قافلہ چلے گا ماں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی، ماں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی۔ بازار کوفہ، بازار شام کا قید خانہ، ایک دن دربان آیا، زنجیر ہلائی در کی، سید سجاد ایک بات کہنی ہے، کہو۔ کیا بات؟ کا زمانہ بڑا پرآشوب ہے، اگر ذرا سی شکایت کسی کی ہو جائے تو حاکم اسے پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے، ہماری نگرانی ہے کہ کوئی باہر نہ جائے قید خانے سے، کوئی نہ نکلے۔ کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ وہ سامنے جو قید خانے کے دروازے کے درخت لگا ہے، روزانہ رات کو ایک بی بی چادر اوڑھے اس درخت کے نیچے آ کے روتی ہے۔ سید سجاد نے کہا دربان کیسی بات کرتا ہے، باہر سے تو نے تالا لگایا ہے، ہماری کون بی بی باہر نکل کے جائے گی؟ کہ میں کہہ رہا ہوں اگر شکایت ہو گئی اور کوئی بی بی باہر نکل آئی تو مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، سزا ملے گی۔ کہ تو کیسے کہتا ہے کہ وہ بی بی ہم میں سے ہے؟ کہ وہ جو کونے میں روز بیٹھ کے روتی ہے نا، اس کی آواز سے آواز رونے کی ملتی ہے۔ سید سجاد نے کہا اچھا رات کو جب ایسا واقعہ ہو تو ہمیں آ کے بتانا، اور در کھول دینا زندہ کا، تالا کھول کے مجھے لے چلنا، میں آپ چل کے دیکھوں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ رات آئی، دربان بھاگا بھاگا آیا، کہ سید سجاد وہ بی بی درخت کے نیچے رو رہی ہے، سیاہ چادر اوڑھے، اور ایسے روتی ہے جیسے کوئی اپنے جوان بیٹے کو لاشے پہ روتا ہے۔ اس پورے عشرے کا ثواب، 10 مجلسوں کا ثواب تمہارے اجداد کے لیے، تمہارے بزرگوں کے لیے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے گھر آباد رہیں، اللہ کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ تم نے عزائے حسین میں 40 دن پورے کر لیے، فاطمہ زہرا کے یہاں تم مقبول، تمہاری آوازیں مقبول، تمہارا گریہ مقبول، تمہاری عبادتیں مقبول، تمہارے اعمال مقبول۔ اور ذکر کس کا ہے؟ ایک بار دربان آیا، تالا کھولا، کہ سید سجاد باہر آؤ، وہ بی بی سامنے ہے، زنجیروں کو سنبھالے ہوئے۔ ایک بار پہنچے، کہا بی بی تو کون ہے؟ بی بی تو کس کو روتی ہے؟ آواز آئی اپنے حسین کو، کا نام تو بتاؤ، کہ میں حسین کی ماں فاطمہ۔ میں
حسین کی ماں فاطمہ. اللہ اکبر. کیا گریا تھا. زینب شام سے چل رہی تھیں. ہزاروں عورتیں بی بی کو رخصت کرنے آئیں. ناکے بیچ میں تھے, اس پہ اماریاں تھیں, سیاہ پردے پڑے تھے, اور ایک ایک کو زینب نے ناکے پہ بٹھایا تھا. رباب کو بھی لے کر آ گئیں. کہا بھابھی کربلا چلو, وارث کا ماتم کرنا. چل کے تو دیکھیں حسین کی قبر کی کیا حالت ہے. سمجھاتی ہوئی لائیں, روتی ہوئی رباب چلیں. تو ایک بار رباب کو روک کر حضرت زینب نے پھر قید خانے کے دروازے کو دیکھا, اور ایک بار خود بے قرار ہو گئیں اور دوڑ کر گئیں, دروازہ کھولا. بھائی سننا اور میری طرف دیکھنا. ایک بار زینب نے اپنے آپ کو سکینہ کی قبر پہ گرایا, جیسے کوئی ماں اپنی بچی کو سینے سے لپٹا لے, اور ایک جملہ کا, سکینہ ڈرنا نہیں, پھوپھی آئے گی, پھوپھی واپس آئے. میں شام میں تجھے اکیلا نہیں رہنے. اب سمجھے راز کیا ہے. زینب کا رونا بھی وہی ہے, جہاں پھوپھی کا رونا وہیں بھتیجی کا رونا. ہم رہیں گے سکینہ, شام میں رہیں گے, تمہارے پاس رہیں گے. زینب شام واپس چلی گئی تھیں سکینہ کی محبت میں, لیکن جب کربلا پہنچی تو جابر بن عبداللہ انصاری پریشان. قبر سے آواز آ رہی تھی, ہٹو میری بہن میری قبر پہ آ رہی. جابر ہٹ جاؤ, غلاموں کو ہٹاؤ. بنی اسد نکل آئے, ہزاروں عورتیں بنی اسد کی, اور ایک مجمع کربلا میں ہو گیا. اور راوی کہتا ہے ناکے رکنے لگے, لیکن ایک ناکا قبر حسین پہ جو رکا تو میں سمجھا ناکا بٹھایا جائے گا, ہماری اتاری جائے گی, پھر کوئی برآمد ہوگا. لیکن کھڑے قد سے اونٹ پر اماری سے کسی نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا. الوداع ہے. ابھی ممتاز صاحب الوداع پڑھیں گے, سن کے جائیے گا, سن کے جائیے گا. نجمہ افندی کا نوا ہے, عزادار آئے ہیں, عابد بیمار آئے ہیں. یہ کافی ہوں گے, میں پورا مصرع نہیں پڑھ رہا تاکہ اسی وقت نوا سنیں آپ, تاکہ گریہ تاری ہو کہ سید سجاد کربلا میں آئے کیسے, اور اعلان کرتے ہوئے کوفہ فتح کر کے آئے ہیں, شام فتح کر کے آئے. یہ تو سید سجاد نے کہا قبر. زینب نے کیا کہا, پہلا جملہ کیا کہا, اب قبر سے لپٹی, اور لپٹنے کے بعد ایک بات کہی, بھیا عاشور کے دن چلتے وقت تم نے سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا, میں لا نہیں سکی. سکینہ تمہاری امانت واپس. بھیا کیا کرے, تم نے خدا کر خواب میں بلا لیا. قبر حسین لرزنے لگی, قبر حسین لرزنے لگی. کل مصائب یہاں پہ چھوڑے تھے کہ ایک بار مسند کو حسین کی قبر پہ بچھایا, اس پہ سب سر رکھے, اور رکھنے کے بعد طواف کیا اور ماتم کرتی جاتی تھیں, اور بنی اسد کی تمام عورتیں ساتھ میں سر پہ ہاتھ مار کر کہتی تھیں, ہائے حسینہ وائے حسین, ہائے حسینہ وائے حسین. جب خوب ماتم ہو چکا, زیارت ہو چکی, اور سر کی طرف انگلی اٹھا کر زینب نے کہا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے فاطمہ کی لال تجھ پہ سلام, میرے ماں جائے تجھ پہ سلام. بنی اسد کی عورتیں کہنے لگیں, سب کا ماتم ہو گیا, گنج شہیدہ پہ ماتم ہوا, حبیب کی قبر پہ ماتم ہوا, حسین کی قبر کا بھی ایک ماتم باقی ہے. میں آگے چلتی ہوں, تم میرے پیچھے جلوس بنا کر چلو, اور جو میں کہوں وہ کہنا. ایک بار زینب نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور سر پہ مار, واہ باسا واہ باسا. یہاں پہ مسائل چھوڑے تھے, آگے سے سن لو آخری جملہ. ایک بار زینب نے ماتم شروع کیا, بنی اسد کی عورتوں نے واہ باسا واہ باسا. اور حسین کی قبر پہ جو کہا ہے وہ یاد ہے نا, سکینہ کو نہیں لا سکی. سکینہ تمہاری امانت شام کے قید خانے. اب عباس کی قبر پہ بہن آ رہی ہے. ایک بار قبر پہ پہنچی, اور پہنچتے ہی اپنے آپ کو گرایا, اور بیٹھنا کا غیرت دار بھیا چادر اڑا کے لائے تھے, سو گئے. ارے تم سو گئے. زینب ننگے سر بازو میں, عباس اٹھو, بہن کے وقت ماتا یا حسین